المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو مزید مہلت عطا فرمائی. ہم بارگاہ خداوند میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما. حاضرین گرامی قدر، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اور علماء اور اولیاء اعظام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رہے. کرتے کرتے بہت سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سارے اب بھی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا مقصد پروردگار کو راضی کرنا، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ایک وحدہ لا شریک کی کرنا. ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا تو ہماری عبادت کے لیے فرمایا. عزیزان گرامی، ہم تمام کو اللہ نے مہلت عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ میں مزید سجدہ شکر ادا کرتے رہیں، سجدہ عبادت کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے فاستغفروا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو. قرآن کہہ رہا ہے اور خطاب اللہ کر رہا ہے ہم سے. اللہ کہتا ہے کہ بندو تم مغفرت طلب کرو تمہارے رب سے، انہ کان غفارا. اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں یقیناً وہ تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ خوب بخشنے والا ہے. خود اپنی کوالٹی کو اس انداز میں پروردگار قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے، انہ کان غفارا. اللہ یہ نہیں فرما رہا انی غفار، میں بخشنے والا ہوں، نہیں. اپنے استغفار جو کرتے ہیں ان کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے تم استغفار کرو، اور تمہارے رب کی تو شان یہ ہے کہ وہ خوب بخشنے والا ہے. وہ خود اپنی شان و شوکت کا اظہار فرما رہا ہے. وہ چاہے تو مغفرت نہ کرے، وہ چاہے تو اپنی کوالٹیز کو ہم سے چھپا کے رکھے، لیکن پروردگار ہمیں ذوق دلا رہا ہے کہ تمہارا رب ایسا سخت جہاں مواخذہ کرتا ہے، وہیں تمہارا پروردگار تو ایسی شان کا مالک ہے، وہ خوب بخشنے والا. تمہارے دلوں میں مایوسی نہ آئے، بلکہ تم یہ فکر رکھے کہ تمہارا رب تو ایسا ہے جو غفور الرحیم بھی ہے اور غفار بھی ہے. غفور اور غفار یہ دونوں عربی کے حساب سے ایکسٹرا معنی رکھتے ہیں. اس کو عربی زبان میں مبالغہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ. یعنی ایک ہوتا بخشنے والا، ایک ہوتا خوب بخشنے والا. تو اس کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے فعول کے وزن. فعول کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اور اللہ کی طرف منسوب ہوگا اس میں زیادتی کے معنی. غفور خوب بخشنے والا، رؤوف خوب مہربانی کرنے والا. اسی طرح
فعالن کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا تو اس میں بھی زیادتی کے معنی ہوں گے. تو عربی کے حساب سے فعال کے وزن پہ آتے ہیں غفار، فعال کے وزن پہ آتے ہیں رحمان. ان دونوں میں کیا معنی آتے ہیں؟ خوب، زیادتی کے معنی آتے ہیں. پروردگار اپنی شان و شوکت بندوں کے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ بندے ذوق کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اپنے اندر کے جو گناہ ہیں اس گناہوں کو بارگاہ خداوند میں رکھ کر توبہ کرے، گریہ بیزاری کرے. اللہ چاہتا ہے، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا. اگر اللہ ہم کو، حالانکہ اللہ نے دوزخ بنائی ہے اور اس کی کیفیت بھی رسول کریم نے ہم کو بتایا ہے، اس کے احوال بھی ہم کو بتائے ہیں، کیسی ہولناک، خوفناک، ہیبتناک، دردناک، المناک عذاب سے بھری ہوئی وہ دوزخ. رسول کریم نے جس کی ہولناکیوں سے ہم کو ڈرایا، جس کے بارے میں ہم کو خوف دلایا، ہیبت میں مبتلا فرمایا، آنکھ سے آنسو جاری کرنے کا حکم فرمایا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دوزخ، لیکن بارگاہ خداوند نے کبھی بھی لوگوں کو اس کی طرف بلایا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو جنت کی طرف بلایا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کرو میں تمہیں جنت میں ڈالوں. اور جنت کیسی ہے؟ اس میں نہریں بہتی ہے، اس میں پانی کی نہر ہے، اور اس میں بیٹھنے والے مسند خالین پر بیٹھے ہوں گے، گدوں سے ٹیک لگا کر، گول تکیوں سے ٹیک لگا کر مسند نشیں ہوں گے، اور بہترین ان کے سامنے شربت پیش کیا جائے گا، حور و غلمان ان کو پیش کیے جائیں گے، ایک سے ایک خوبصورت خدمت کرنے والے ان کے سامنے ہوں. عزیزان گرامی، یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم اس کی طرف بڑھے، اس کی بارگاہ میں بار 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 سجدہ ریز ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور ایک وحدہ لا شریک کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. عزیزان گرامی، رسول کریم کی امت میں ہونے کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، استغفار ہمارے لیے ہے. اس سے قبل کی امتوں کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں تھا. عزیزان گرامی، حضور پاک نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات، جو منگل کی رات ہوگی، جو 15 شعبان کی رات ہوگی، منگل کی رات، عزیزان گرامی حضور نے فرمایا یہ مغفرت والی رات، یہ امر حکیم کی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اللہ ہر امر حکیم کے فیصلے فرماتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے علماء ہیں سب اس بات پہ تو متفق ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یہ عظمت والی رات، اس پر سب متفق ہے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. ہر مکتب فکر کے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ نصف شعبان کی 15ویں رات یہ عظمت والی رات ہے، یہ امر حکیم کی رات یعنی فیصلوں کی رات ہے. یہ تمام اس بات پر متفق ہے. اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے اس رات جاگنا کہ نہیں جاگنا، اختلاف اس بات پر ہے کہ اس رات قبرستان کو جانا کہ نہیں جانا، اختلاف اس بات پر ہے کہ دوسرے دن روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، اختلاف اس بات پر ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اس رات اپنے بستر مبارکہ سے اٹھ کر جو جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں پر ان کے لیے دعا فرمائی. حضرت اماں عائشہ سے صدیقہ کا وہاں پہنچنا اور حضور سے سوال کرنا، پھر حضور کو جواب دینا، یہ تمام جو واقعات جو ذکر کرتے اس میں علماء کے اختلاف، لیکن 15ویں شعبان کی عظمت کو لے کے کسی کا اختلاف نہیں. سب اس بات پر متفق ہے کہ شعبان کی 15 معظم رات، عظیم رات. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، آواز میری ڈبل آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، جس رات کو عظیم پوری دنیا مانتی ہو، جس رات امر حکیم کی رات ہو، جس رات فیصلے کی رات ہو، بندہ بستر میں سوتے پڑا رہے، حدیث میں نہیں ملا ہوگا. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان سے ہمارا یہ اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں حدیث شریف میں یہ نہیں ملتا کہ اس رات جاگو، اپنے مسجدوں کو نورانی قندیلوں سے روشن کرو، روشن کرو، حدیث میں نہیں ملتا، تم یہ بدعتی کام کرتے ہو. میں ان سے اعتراض کرتا ہوں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات عظیم رات،
آپ یہ بھی مانتے ہیں اس رات فیصلے کی رات ہے، اور جس رات فیصلہ ہوتا ہو، جس رات مغفرت ہوتی ہو، اس رات بندہ اپنے بستر میں لپیٹا رہے، اس رات بندہ اپنے بستر میں سوتا رہے، اس رات بندہ عام راتوں کی طرح گزار دے، یہ کیا ہی تعجب کی بات ہو، یہ افسوس کا مقام ہوگا کہ ایک اللہ رب العزت پوری دنیا کو اس رات بخش رہا ہو، اور آپ اس سے بھیک مانگنے کے بجائے، آپ اس سے استغفار کرنے کے بجائے، آپ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے بجائے آپ اپنے بستر میں سوتے پڑے رہے، یہ تعجب اور افسوس میں تو اور کیا ہو سکتا۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ اس رات کو مغفرت کرنا، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص عبادتوں کا کوئی اہتمام نہیں۔ عزیزان گرامی، ٹھیک ہے کوئی مخصوص عبادت نہیں، لیکن عبادت کرنا یہ تو ممکن ہے نا، تو بندہ کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنے صلاۃ الحاجات پڑھ سکتا ہے، اپنے قضاء عمری کر سکتا ہے، جو نمازیں اس کی ترک ہوگی وہ تو کر سکتا ہے نا، کم از کم وہ کرنے کی تو اجازت ہمیشہ ہر رات ہے، بندے کو ہر رات اجازت ہے۔ لیکن جو رات عظیم ہے، پورا سال یوں ہی گزار دیے، لیکن جس رات کی عظمت حضور نے بتائی، اگر اس رات میں اہتمام کروں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ کیا اس کو بھی مجھے صحیح حدیث میں تلاش کرنا پڑے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا مجھے تلاش کرنا ہے؟ انسان کی عقل کیا کہتی؟ آپ کہیں گے حدیث کے سامنے، اسلام کے سامنے عقل کام نہیں کرتی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، عقل کو اس وقت نہیں مانیں گے جب آپ کی عقل اسلام کے خلاف جب آگے بڑھے، آپ کی عقل، آپ کے فیصلے اسلام کے فیصلوں سے ٹکرائے۔ کون سا فیصلہ اسلام کے فیصلوں سے ٹکرا رہا ہے؟ اگر میں شعبان کی 15ویں رات بارگاہ خداوند میں سر بسجود ہوتا ہوں اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا غلط میں کر رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، اگر میں 14 کو نہیں کر کے 15 کو کر رہا، اعتراض بنتا، 14 کو نہیں کر کے 15 کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ 15 کی جو عظمت آپ مانتے ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ ہر رات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک بات، ایک قانون یاد رکھو، اسلام نے جس کا حکم نہیں دیا اس کو مداومت سے کرنا، اس کو پورے یقین کے ساتھ، تاکید کے ساتھ وہی وقت کرنا جبکہ وہ اس کا حکم نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ لیکن میرا سوال یہاں پر یہی بنتا ہے کہ 14 کی عظمت تو اللہ نے ذکر نہیں فرمائی، 13 کی عظمت کو ذکر نہیں فرمایا حضور نے، 12 اور 11 اور آج کی رات کی بھی کوئی فضیلت ذکر نہیں فرمائی، لیکن شعبان کی 15ویں رات پر لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات، کئی صحیح الاسناد احادیث میں حضور نے اس رات کی عظمت کو بتائی۔ جو عظمت حضور نے بتائی، اس عظمت میں اگر میں استغفار کروں تو میرا نام اس عظیم رات میں لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ آپ بتاؤ، لکھا جائے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ہماری مغفرت کر دے، ہم تو دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، اگر مغفرت ہو جائے تو اس عظیم رات میں اللہ ہماری مغفرت فرما رہا ہے، جس کی عظمت خود اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ روح المعانی، بڑی تفسیر کی کتاب، روح المعانی اس کا نام ہے، اس میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بقیع کو لے کر بقیع کو گئے، وہاں پر قبرستان میں ٹھہر کر دعا فرمائی، حضرت ام المؤمنین عائشہ کو فرمایا کہ اس رات اللہ مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا، یہ جو نظر آنے والا آسمان ہے اس پر اللہ آتا ہے، اور یہاں سے اللہ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ تمام روایت روح المعانی میں ذکر فرمایا۔ چلو بھائی، کوئی ذکر نہیں کرتے تو بات الگ تھی، لیکن مفسرین نے اس کو ذکر فرمایا۔ مفسرین کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن مجید کا مکمل علم رکھ کر قرآن مجید کے مسائل کو، قرآن مجید کی وضاحت ذکر فرمائے، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، چاہے 50 سال وہ درس نظامی پڑھا ہو، 50 سال مدرسوں میں پڑھا ہو، جامعات میں پڑھا، یونیورسٹی، مفسر نہیں بن سکتا جب تک کہ علوم القرآن، قرآن کے جو علوم ہے اس میں جب تک وہ غوطہ زنی نہ کرے وہ بندہ مفسر نہیں بن سکتا۔ آپ انٹرمیڈیٹ کرے، ڈگری کرے، لیکن کیا آپ انجینئر بنے؟ نہیں بنے۔ جب تک کہ آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے آپ انجینئر نہیں بن سکتے۔ آپ 10 سال ریسرچ اسکالر رہے،
सर्च करते रहे, रिसर्च करते रहे, बड़े रिसर्च स्कॉलर बन गए, लेकिन क्या आप डॉक्टर बने? नहीं बने, क्योंकि आपने मेडिकल फील्ड की कोई तालीम नहीं पढ़ी। ऐसे ही दरस निज़ामी पढ़ना और है, तफसीर कुरान करना और है। तो जो लोग तफसीर कुरान के उलूम से वाकिफ है, उन्होंने इस बात को वाज़ेह फरमाया कि इस रात को जो लैलत मुबारक अल्लाह जिक्र फरमाया, उससे शाबान की 15वीं रात, ये बरकत वाली रात, फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों की फैसले फरमाता है। क्या फैसले फरमाता है? आओ रूहुल मानी में फरमाया गया, हदीस को नकल किया गया, फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा बंदा पैदा होगा, कौन कब मरेगा, किसकी किस्मत में, नसीब में अल्लाह रिज़्क लिखेगा, कितना लिखेगा, इस 15वीं शाबान को लिखा जाए। ये भी फरमाया कि इस रात चंद लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस शाबान की 15वीं रात को लाइट ना लो लोगों की बातों पर आकर। आजकल सोशल मीडिया पे कई छोटे बड़े क्लिप चढ़े हुए हैं, लोग सुन लेते, सुन के आगे बोलते शाबान की 15वीं रात की कोई सही हदीस नहीं मिलती। क्यों हम जगह? अज़ीज़ान गिरामी, कौन सी रिवायत नहीं मिलती? मखसूस इबादत की नहीं, लेकिन इसकी अजमत की सब रिवायत मिलती। तो जिसकी अजीम होने की रिवायत मिली, उस रात आप सोते पड़े रहना, आप आम रातों की तरह इस रात को गुजार देना, या आपके और मेरे लिए अफसोस की बात हो जाएगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात ने तमाम लोगों को इस बात पे लगा दिया कि शाबान की 15वीं रात आते ही बारगाह खुदावंद में दुआ करो, यासीन की तिलावत करो, और यासीन पढ़ना, या 3 मरतबा जो यासीन पढ़ी जाती, ये भी कोई कुरान हदीस से साबित नहीं। यासीन तो कुरान से साबित है, लेकिन शाबान की 15वीं रात पढ़ने का साबित नहीं है। कुरान से यासीन तो है ना भाई, कुरान से साबित नहीं है तो कुरान में यासीन तो है ना, तो कुरान मजीद में यासीन तो है, लेकिन शाबान की 15वीं रात पढ़ने का नहीं मिलता। ये हमारे बुजुर्ग सलफ़ सालिहीन का तरीका है। उन्होंने कहा कि क़ल्ब कुरान क्या है, कुरान का दिल क्या है, जो हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया क़ल्ब कुरान यासीन, हुजूर ने फरमाया कुरान का दिल सूरह यासीन है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि ये मेरा कलाम है, अगर उसके दिल को पढ़कर अगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हर सूरे को नहीं पढ़ रहे, सूरह बकरा की बेशुमार फजीलत है, सूरह बकरा की बेशुमार फजीलत, सूरह रहमान की बेशुमार फजीलत, सूरह आल इमरान, सूरह माइदा, सूरह निसा, एक नहीं दो नहीं 114 सूरतें, हर सूरह की फजीलत मौजूद है। और इमाम बुखारी ने एक एक सूरह को लिखा, कैसे मालूम? कि सूरह अलिफ लाम मीम दालिकल किताब, सूरतुल बकरा, उसकी फजीलत एक रिवायत लाए, एक हदीस लाए। ऐसे ही इमाम बुखारी ने कुरान मजीद के कई सूरतों की फजीलतें बताई। तो हर सूरह फजीलत वाला है, कोई बगैर फजीलत के नहीं है। लेकिन सलफ़ सालिहीन, हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए, उन्होंने सूरह यासीन को क्यों मुकर्रर फरमाया? क्योंकि ये क़ल्ब कुरान, ये कुरान का दिल है, और जब दिल किसी की तरफ चले जाए तो पूरा जिस्म उसकी तरफ चले जाए। और करने की बात है, जब दिल अपना हो जाए तो अब इंसान के जिस्म पर तो हम काबू पा ही सकते हैं, नहीं? बात समझने की है। जब इंसान किसी के दिल में उतर जाता ना, तो माल भी उसका, जान भी उसकी, औलाद भी उसकी, हर चीज, तन मन धन सब उसका हो जाता। जब दिल में आप उतर गए, आप दिल में नहीं उतरे, उसके बाद मांगते फिरो, कुछ भी आपके हाथ में नहीं मिलता। तो हम क़ल्ब कुरान को पढ़ते, जब क़ल्ब कुरान को अपना लिए और उसके जरिए से बारगाह खुदावंद में दुआ करेंगे, हर चीज मुयस्सर होंगी इंशाअल्लाह। और इंसान की जिंदगी के 3 चीजें बड़ी इस रात मांगी। और 3 मरतबा क्यों? 1 मरतबा यासीन पढ़ के दुआ करते, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। नंबर 2, यासीन पढ़ते करके बोलते, परवरदिगार मेरी उम्र में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। इंसान की उम्र है और मग़फ़िरत के साथ कितनी जबरदस्त जिंदगी इसकी है। तीसरी यासीन पढ़ते और दुआ करते, अल्लाह रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। इंसान की उम्र भी है, रिज़्क़ में वुसअत भी है, साथ में बम्पर प्राइज मग़फ़िरत भी है। ये तीन चीजें जब इंसान को हासिल हो जाए तो फिर दुनिया हसना, दुनिया भी मिल गई, और फिर आखिरत हसना, आखिरत भी मिल गई, वक़ीना अज़ाबन्नार, दोज़ख से नजात भी मिल गई।
تو یہ 3 یاسین، یہ 3 چیزوں کا مطالبہ، یہ سلف صالحین نے ہم سے قلب قرآن پڑھ کر اللہ سے مانگنے کا حکم فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 2، عزیزان گرامی، اگر میں یاسین نہیں پڑھتا تو میں کیا کروں؟ میں عشاء پڑھوں جا کے سو جاؤں، اتنا ہی ہے نا۔ اگر میں یاسین پڑھ لوں تو یاسین کے ہر آیت پر اللہ کے رسول نے فرمایا 1 حرف پر 10 نیکی، 1 حرف پر 10 نیکی، 1 حرف پر بولو جی بھائی کتنے بھائی؟ 10 نیکی، 1 حرف پہ 10 نیکی۔ 5 رکوع سورہ یاسین میں موجود، 5 رکوع تقریباً 11 صفحے، 13 لائن کے حساب سے دیکھا جائے کتنے حروف ہوں گے اندازہ بولو؟ تقریباً 83 آیتیں اس میں۔ دیکھو سورہ یاسین 5 رکوع پر اگر کم و بیش 1 لاکھ بھی پکڑ لے، 1 لاکھ بھی اگر حرف پکڑ لے ہم، تو 1 حرف پہ 10 نیکی، اگر 1 لاکھ حروف اگر سورہ یاسین میں ہے تو کتنے لاکھ ثواب آپ کو مل گیا؟ بیٹھے بیٹھے 15 منٹ میں 10 لاکھ بمپر پرائز، بائی 1 گیٹ 1 فری پر لائن لگ گئی، یہاں پر بائی 1 گیٹ 10 فری ہے۔ ایک نیکی 1 حرف پر 10 نیکی اللہ فرما رہا، اور وہ بھی عظیم رات میں۔ پھر ساتھ میں ہم اللہ سے خالی سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے، ساتھ میں اپنی زندگی کی برکت، رزق میں وسعت، پھر اپنی مغفرت، اتنے عظیم چیزیں مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس رات کو رائے گاہ نہ کرے، خود بھی اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کروائیں گے انشاءاللہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس رات چند لوگوں کی مغفرت جو نہیں کرنے کا حکم فرمایا کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اس میں مشرک ہے، شرک کرنے والے۔ انشاءاللہ آنے والا جو 15 شعبان کو انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے، مغفرت پر ہم گفتگو کریں گے، صرف استغفار پر۔ استغفار کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیسے مغفرت طلب کی اللہ سے، کیسے وہ اپنی بخشش چاہا کرتے تھے۔ بزرگان دین کے واقعات سے انشاءاللہ ہم 15 شعبان کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم گزاریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم کو بھی سلیقہ حاصل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیسے کرے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا والدین کا نافرمان۔ نمازی روزہ دار ہوگا لیکن والدین ناراض رہے اور ایسے ہی مر گیا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 3، حضور نے فرمایا شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا، بیوی بچے بول رہے ہیں نہیں سدھر، یاد رکھو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج سب ایک طرف ہوگا، تمہاری شراب ایک طرف ہے تو پانی، لیکن نامہ اعمال میں اتنی وزندار ہوگی کہ آپ کے نماز کے وزن کو بھی وہ نیچے اوپر کر دے۔ حالانکہ نماز کا وزن تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ گناہوں کو میٹ دیتا ہے، نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتا، حج انسان کو پورے گناہوں سے پاک کر دیتا، روزہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کا بنا دیتا بندہ، لیکن شراب یہ تمام چیزوں کو پیچھے کر کے آپ انہیں آگے بڑھ جاتی۔ سوچو، غور کرو، ایک مرتبہ بھی پینے والا توبہ کرے، عادت رکھنے والا بھی توبہ کرے۔ حضور پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں۔ یہ تفصیل سے میں انشاءاللہ جب ذکر کروں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ بولے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، غیبت کہتے ہیں اپنے کسی بھائی، مسلمان بھائی کا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر، پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں لوگوں کے کان بھرنا، اس کو خلاف کرنا، ارے انہیں ایسا بول رہا تھا تمہارے، تم کیا اس کی تعریف کر، وہ بدماش ہے ایک نمبر کا، سامنے دکھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گلے ملیں گے بھائی کیسا ہے، بھائی دکھ رہے نہیں، دعوت میں نہیں ہے، سب یہ بات ہے، ذرا آگے بڑھ، ایک نمبر کا بدماش ہے۔ ایسی گفتگو ہماری ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے ہی سگے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ بھی وہ بھائی جو مر گیا، مردہ ہے، میت اس کی رکھی ہوئی، آپ چاہیں گے اس کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ قرآن کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ ایسا غیبت کرنے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، کب تک؟ جب تک کہ جس کی غیبت کرا وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اور معافی کا وقت تو قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت میں جب غیبت کھل کے آئے گی، جب فیصلے کا وقت ہوگا، اللہ کہے گا تو نے فلاں 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 کی غیبت کیا، جا اس سے معافی مانگ۔ وہ دن مطالبے کا دن ہوگا، وہ درگزر کا دن نہیں ہوگا، وہ گیو اوے کا دن نہیں ہوتا، وہ لاٹری کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوتی، وہاں پر آپ جا کے بولتے بھائی میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری غیبت کو معاف کر دے، وہ بولتا اتنے نیکیاں دے پھر میں معاف کر دوں۔ حساب کتاب کا دن، حضور فرماتے ہیں غیبت کے بدلے نیکی کا مطالبہ ہوگا، اور آپ جب نیکیاں دیں گے آپ کے پلے میں گناہوں کا وزن بھاری ہوگا، نیکیوں کا وزن کم ہوتے چلے جائے گا۔ جب نیکیوں کا وزن کم ہوگا، جب حساب ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر رہا تھا۔ غور کریں، غیبت جس کو معمولی سمجھ، حضور فرماتے ہیں غیبت یا حسد یا کینہ یہ بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ تو خدا را آنے سے پہلے 15 شعبان سے پہلے لوگوں سے اپنے اپنے جس سے بھی غلطیاں کرے معافی مانگو، رشتہ داری جس سے توڑ کے بیٹھے اس سے معافی مانگ لو، اس سے مل لو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کون کب مرے گا نہیں معلوم۔ گزشتہ جو ہمارے ساتھ تھے آج نہیں، معلوم نہیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم۔ شعبان میں عمر لکھی جاتی، شعبان کی 15ویں رات منگل کی رات فیصلے کی رات ہے۔ مسجد عبدالرزاق کے اتنے لوگوں کی بل پھٹے گی، اتنوں کی نہیں پھٹے گی، وہ پورا حساب کتاب ہونے والا دن ہے۔ اس سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، بارگاہ خداوند میں بھی مغفرت ہونا، جن جن رشتہ داروں سے ناراضگیاں ان سے ناراضگیوں کو ختم کر کے ان کو اپنے آپ سے راضی کر لینا۔ میاں بیوی میں نفرتیں ہیں وہ نفرتوں کو ختم کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے رکھے ان سے تعلق کو جوڑ لینا۔ حضور فرمائے جو تعلق توڑ کے بیٹھا اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنت قاطعا، جو رشتہ داری توڑ کے بیٹھا، میں فلاں بھابھی سے فلاں بھائی سے بات نہیں کرتا، میں فلاں پھپھو سے خالہ سے بات نہیں کرتا، میں اپنے سسرال کے فلاں رشتہ داروں سے بات نہیں کرتا، تعلق توڑ کے بیٹھے، یاد رکھو حضور فرماتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ خدا را اپنی اصلاح کرے، اپنے تعلقات کی بھی اصلاح کرے، ان کو صحیح جگہ لگائے، صحیح وابستگی دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا، یاد رکھو، نہیں کرنے والا ہمیشہ پچھتاتا۔ جو حدیث کی مخالفت میں کام کرا وہ ہمیشہ قبر میں بھی جلے گا، قبر کے بعد حشر کے میدان میں بھی جلے گا، حشر کے میدان کے بعد پھر دوزخ میں جلے گا۔ برزخی احوال بھی اس کے برے ہیں، حشر کا میدان بھی اس کے لیے برا ہے، پھر دوزخ بھی اس کے لیے بری جگہ ہے۔ اور جو بندے اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، اپنے احوال کی درستگی کا اعلان کریں گے اور اللہ کے فیصلوں پر، رسول کریم کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کی برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی بھی آسان۔ حشر کے میدان میں حضور نے حوض کوثر کا پانی ان کو پیش کرنا، حوض کوثر میں رسول اللہ کے ہاتھ سے دست مبارک سے جو بندہ وہ پانی پی لے گا، حشر کی ہولناکیاں، سورج سر کے اوپر بھی رہے گا، وہ بندے کو گرمی کا احساس نہیں۔ حضور فرمائے حشر کی تابناکیاں اتنی خطرناک کہ زبان تارک سے چپک کر چمڑی نکل جائے، کندھے تک لوگ پسینے میں ہوں گے، بھاگیں گے ادھر سے ادھر۔ عزیزان گرامی، وہ حشر کی ہولناکیاں بھی اس بندے سے چلے جائے جو بندے کے احوال اچھے ہوں گے۔ پھر تیسری چیز، جب فیصلہ ہوگا تو وہ بندہ دوزخ کا نہیں جنت کا ہو جائے گا۔ تو خدا را اپنی اصلاح کریں۔ 15 شعبان سے پہلے یہ واٹس ایپ پہ خالی بھیج دو نہیں، بلکہ اگر کسی سے واقعتاً آپ نے ناراضگی کی ہے، باضابطہ ان سے ملیں اور ان کو راضی کریں۔ کب اپنے والدین سے بڑی آواز سے بات کرے، ان کو جھڑکے تھے، آج جاؤ نماز کے بعد جا کے ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کے معافی مانگ۔ باپ ہے آپ کے میرے پھالیاں بدلا، ماں ہے جو کیسی حالتوں میں ہماری پرورش فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماں باپ سے اگر ہم جا کے ان کے پیٹ میں منڈی ڈالیں گے تو میرا سر نیچے نہیں ہوگا بلکہ 4 قدم اور اوپر ہوگا۔ ان کے سامنے جھکنے سے آپ کی بے عزتی نہیں ہے یا میری بے عزتی نہیں ہے، ان کے سامنے جھکنا اپنے آپ کو بارگاہ خداوند میں بلند کرنا۔ عزیزان گرامی، میں بھی والد ہوں اور میں بیٹا ہوں،
पहले बेटा फिर वालिद हूं। मुझे इस बात का एहसास है, अगर बेटा झिड़क दे बाप का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एहसास करिए अज़ीज़ान गिरामी, अगर वालिदैन से कभी बड़ी आवाज से बात करे, उनको नाराज करे, माँ को बाप को, फौरी माफी मांगे। करेंगे इंशाअल्लाह। कई वाक़यात इंशाअल्लाह शाबान में सुनेंगे, शाबान की 15वीं रात सुनेंगे इंशाअल्लाह, कि जो वालिदैन का नाफरमान रहा, कितना बड़ा मकाम क्यों ना हो, उसके लिए खात्मा बिल खैर नहीं। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह उम्र दे तो आप भी सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अपने रिश्तेदारों से जो तोड़ लिए उनसे वापस जोड़ो, जिसको बुरा बोले थे उससे माफी मांग लो इंशाअल्लाह। उसके बाद आपका दिल भी वजन नहीं रहेगा, आसान एकदम सहूलत आप महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। और आप जिससे नाराज रहेंगे ना, वो आपकी वजह से आपकी ग़ीबत करता है, आपकी वजह से वो भी ग़ीबत में पड़ा हुआ। आप उससे लड़े हुए हैं, आप उसकी बुराई करते, वो आपकी बुराई करते, हर दो गुनाह में पड़ रहे हैं। अगर आप उससे जाकर मिल लें, माफी मांग ले, आप भी गुनाह से बचेंगे, वो भी गुनाह से बचेगा। और हुजूर फरमाते हैं, आखिरी हदीस, ये हदीस को हमेशा अपनी जुबान पर रखना। ये हदीस को हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदे की उस वक्त तक मदद करता है जब कोई बंदा अपने भाई की मदद में जब तक लगा रहता। मैं जब तक अपने भाई की मदद करेंगे, अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। आप अपने भाइयों की मदद छोड़ देंगे, अल्लाह आपकी मदद छोड़ देगा। फिर आप मांगते फिर अल्लाह नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, पढ़ते पढ़ो या नसीर, नहीं। अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है, आप इसकी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँ। आप इस पर रहम करो, मैं आप पर रहम करूंगा। आप इस पर रहम नहीं करें, मैं आप पर रहम नहीं करूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। तो शाबान की 15वीं रात से कबल अपने तमाम मामलात को सुधारिए और इस रात यासीन पढ़िए, दुआ करें, 2-2 रकात नफिल पढ़ के बारगाह खुदावंद में उम्र की बरकत, रिज़्क़ में वसाअत और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अता फरमा।